بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا هل تنظرون إلا إلى فقر منسن أو غنى مطغن أو مرض مفسد أو هرم مفند أو موت مجهز أو الدجال فشر غائب ينتظر به أو الساعة فالساعة أدهى وأمر او كما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ وعدہ کر آیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو وہ اللہ کے راستے سے ہٹائے گا۔ جب بھی وہ کوئی نیک کام کرنا چاہیں گے تو وہ ایسے اسباب کو پیدا کرے گا، ایسے طریقوں کو اختیار کرے گا کہ جس کی وجہ سے آدمی نیک کام سے ہٹ جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی اور لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ بسا اوقات قرآن کے جو ہدایات ہے، قرآن کے جو نصیحتیں ہیں، احادیث مبارکہ میں جو باتیں آئی ہیں، ان کو سننے کی وجہ سے، ان کے مذاکرے کرنے کی وجہ سے آدمی کے اندر ایمان کی تازگی پیدا ہوتی ہے اور آدمی شیطان کے دھوکے سے بچ سکتا ہے۔ اسی لیے خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جددوا ایمانکم، صحابہ سے فرمایا کہ تم اپنا ایمان تر و تازہ کرتے رہو۔ صحابہ نے فوراً پوچھا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ تو اللہ کے نبی بتائے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کرو، تمہارا ایمان تازہ رہے گا۔ اور اسی طریقے سے جب بھی لوگوں کا خیال دنیا کی طرف جاتا، مال کی طرف جاتا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس خیال کو، اس فکر کو ہٹاتے تھے۔ جیسے خود صحابہ فرماتے ہیں کننا فی سفر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک سفر میں تھے تو ہمارے پاس ڈھیر سارا مال تھا، تو اب لوگوں کا جو خیال ہے وہ مال کی طرف آنے لگا، مال جمع کرنا، مال کو رکھنا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت یہ فرمائے کہ کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں بہترین مال کیا ہے جس کو جمع کیا جائے، جس کو محفوظ کیا جائے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا امرأۃ مؤمنۃ تعینہ علی دینہ او علی ایمانہ، بہترین مال تو وہ ہے جو کسی کو ایسی بیوی ملی ہو جو اس کے دین پر، اس کے ایمان پر مدد کرنے والی ہو، یہ بہترین مال ہے، یہ بہترین پراپرٹی ہے۔ ایسے ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی آج جتنا مجھے نفع ہوا کسی اور کو نہیں ہوا، میں مال خریدتا گیا بیچتا گیا، خریدتا گیا بیچتا گیا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کہ بھئی خیال دنیا کی طرف جا رہا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کیا میں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ فجر کے بعد اس عمل کو کر لو، اس کو پڑھ لو۔ تو اللہ کے نبی دنیا سے اور غفلت کی زندگی سے ہٹاتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، لوگوں سے فرما رہے ہیں بادروا بالاعمال، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دیکھو تم عمل کرنے میں جلدی کرو، نیکی کرنے میں جلدی کرو، 7 چیزیں آنے سے پہلے، کہ وہ 7 چیزیں ہر ایک کے ساتھ پیش آ سکتی ہیں، اس لیے وہ 7 چیزیں پیش آنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ عمل میں جلدی کرنا ہے، عمل میں تاخیر نہ کرے۔ اور خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں بادروا بالاعمال سبعا هل تنظرون الا الى فقر منسن، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کیا تم عمل کرنے میں اس انتظار میں ہو، ایسی غریبی کا انتظار کر رہے ہو کہ وہ غریبی تم کو ہر چیز بھلا دے گی،
آدمی اب اچھا کھا رہا ہے، پی رہا ہے، پہن رہا ہے، اچھے گھر میں ہے، اللہ نہ کرے کہ اگر اس کو ایسی غریبی آ جائے کہ ان کے انتظام کرنے میں ہی اس کی پوری زندگی لگ جائے، کپڑا انتظام کرنے میں، بیوی بچوں کے کھانا پانی کے انتظام کرنے میں، منسن بھلا دینے والی، اللہ کو بھلا رہی ہیں، دین کو بھلا رہی ہیں، نبی کو بھلا رہی ہیں، آخرت کو بھلا رہی ہیں، ایسی غریبی کا انتظار ہے کیا؟ جب ویسی غریبی آئے گی تب اللہ کے پاس آؤ گے، جب دین پر عمل کرو گے۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ فقر منسن، کہ ایسی غریبی جو آدمی کو ہر چیز بھلا دے گی۔ تو اسی لیے آدمی جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دین پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آگے کی بات، دوسری بات کیا، او غنن متغن، یہ ایسی مالداری کا انتظار ہے جو سرکش بنا دینے والی ہے۔ جب آدمی کے پاس مال آ جاتا ہے تو اکثر و بیشتر الا ماشاءاللہ اکثر و بیشتر ان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، ان کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے، ان کے اندر خرابی آ جاتی ہے۔ غریبی میں جو صفات اس کے اندر رہتے ہیں مالداری میں وہ صفات نہیں رہتے، غریبی میں آدمی کے جو اخلاق رہتے ہیں وہ مالداری میں نہیں رہتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرما رہے کہ ایسی مالداری کا تم کو انتظار ہے جو مالداری کیا کر دے گی، آدمی کو سرکش بنا دے گی۔ کیا وہ مال آنے کے بعد عمل کرنے کا انتظار ہے کیا؟ تو اللہ کے نبی کہتے نہیں، اب بھی عمل کر لو، ابھی جلدی سے عمل کر لو، چاہے وہ تم مالدار رہو یا غریب رہو، جس حالت میں ہو عمل کر لو۔ دو باتیں ہو گئی۔ اور تیسری بات جس کا انتظار کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا او مرضٍ مفسد، کیا ایسی بیماری کا انتظار ہے جو ہر چیز کو خراب کر دینے والی ہے۔ بیماری، آدمی صحت مند ہے، کھا کر ہضم ہو جانا آج کے زمانے میں بڑی ایک نعمت ہے، لوگ ہضم ہونے کے لیے بھی ٹیبلٹس لے رہے ہیں۔ تو ایسے زمانے میں کیا ایسی بیماری کی بھی ضرورت ہے تم کو کہ وہ بیماری کیا کر دے گی، ہر چیز کو خراب کر دے گی، کیا کر دے گی، کوئی چیز یاد نہیں رہتا، دیکھے تو سیدھا دکھائی نہیں دیتا، صحیح دکھائی نہیں دیتا، صحیح سنائی نہیں دیتا، اور بیٹھے تو اٹھنا مشکل، اٹھے تو بیٹھنا مشکل، کیا ایسی بیماری کا انتظار ہے؟ تو اللہ کے فرما رہے کہ نہیں، ایسی بیماری کا بھی انتظار نہ کرو، وہ بیماری آنے سے پہلے کیا کرو، عمل کر لو۔ آج کرنے کی طاقت ہے کر لو، کل کرنا چاہو گے طاقت نہیں رہے گی۔ کل آدمی کے اندر طاقت، دیکھیں نا جب کورونا آیا تھا نماز نہیں پڑھنے والے بھی مسجدوں میں آ گئے اور آ کر مار کھا کر گئے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مساجدیں پوری زندگی بھر کھلے تھے نہیں آئے، تو ایک ایسا زمانہ، ایسی حالت انسان پر آئے گی کہ آدمی خود عمل کرنا چاہے گا، نماز پڑھنا چاہے گا، روزہ رکھنا چاہے گا، نیک عمل کرنا چاہے گا، لیکن اس کی صحت اس کو جواب دے دی ہوگی، اب آدمی نہیں کر سکتا۔ او مرضٍ مفسد، اور اس کے بعد اللہ کے نبی چوتھی بات بتائیں، او حرم مفند یا مفند، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یا ایسا بڑھاپے کی انتظار ہے جو بڑھاپا کیا کر دینے والی ہے، آدمی کو ہر اعتبار سے کمزور کر دے گی۔ بڑھاپا، بہت بڑھاپا آ گیا، اب آدمی کے اندر کچھ بھی طاقت نہیں ہے، مالداری، غریبی، بیماری اور اسی طریقے سے بڑھاپا، یہ چار چیزوں کا انتظار ہے کہ یہ چار چیزیں آئیں گی تب انتظار کرو گے۔ اور اللہ کے نبی صحابہ سے کہہ رہے بادروا بالاعمال، مت انتظار کرو ان چیزوں کا، ان کا انتظار مت کرو، آگے بڑھو، جلدی عمل کرو، تیزی سے عمل کرو، یہ چیزیں ہر ایک کے ساتھ پیش آنے والی ہیں۔ بسا اوقات آدمی مالدار تو ہوتا ہے لیکن جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے مالدار بچوں کا غلام بن جاتا ہے۔ بچے مالدار بن گئے، اب باپ کیا ہو گیا ہے، حالانکہ پوری پراپرٹی اسی کی ہے، مال اسی کا ہے، لیکن بچوں کے سامنے وہ غلام بنا ہوا ہے، وہ حقیقی اعتبار سے اب کیا بن گیا ہے، غریب بن گیا ہے۔ تو ایسی حالتوں کو انتظار نہ کرو، پہلے عمل کر لو۔ اور اس کے بعد پانچویں چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موت او موت مجہز، یا ایسی موت کا انتظار ہے جو اچانک آنے والی ہے، جو بول کر آئے گی کیا بھائی موت اچانک آئے گی، کیا ایسی موت کا انتظار ہے کہ موت آئے گی، موت کے بعد عمل کریں گے، یہ بھی کوئی ممکن بات نہیں ہے۔ موت آئے گی تو عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا، عمل کا کوئی اس کو چانس نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا، کیا ایسی موت کا انتظار ہے؟ اور پھر بعد میں چھٹی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابی الدجال فشر غائب، کیا تم کو دجال آنے کا انتظار ہے کیا؟ دجال آنے کے بعد عمل کر لیں گے۔ دجال کا فتنہ، وہ فتنہ کیسا ہے
ينتظر به فشر غائب، وہ کیسا ہے؟ وہ غائب، ایک برا فتنہ ہے وہ جس کا انتظار کیا جا رہا۔ ہر نبی اپنی امتیوں کو ڈرائے ہیں دجال کے فتنے سے۔ کیا ایسا فتنے سے انتظار ہے کہ وہ آئے گا تب ہم لوگ عمل کر لیں گے؟ نہیں، ایسا مت کرو، اس کا بھی انتظار نہ کرو۔ اور آخر میں اللہ کے نبی ساتویں چیز فرمائے کہ اس کے فرماتے اوِّالسَّاعَةِ فَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ، یا پھر تم لوگوں کو قیامت کا انتظار ہے کیا؟ قیامت آئے گی تب عمل کریں گے، ایسا بھی تو نہیں ہے۔ تو یہ 7 چیزیں اللہ کے نبی صحابہ سے فرمائے کہ ان میں سے کسی چیز کا بھی انتظار نہ کرو، عمل کرنے میں جلدی کرو، عمل کرنے میں جلدی کرو۔ آدمی مالدار ہے، غریب ہو سکتا ہے، غریب ہے مالدار ہو سکتا ہے، لیکن اس کے دین میں کمی آ جائے گی، اس کے اخلاق میں کمی آ جائے گی، اس کے کردار میں کمی آ جائے گی، اس کے ایمانی قوت میں کمی آ جائے گی، اس کے تقوی میں کمی آ جائے گی۔ تو اسی لیے اس سے بچنے کے لیے جس حالت پر ہے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے کم درجے والوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو۔ دنیا میں بتاتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر میں کرائے کے گھر میں ہوں تو خاص گھر ہے جس کے پاس ہے اس کو نہ دیکھوں، اب اس کو دیکھوں گا تو کیا ہوگا کہ اللہ نے مجھے جو نعمت دے رکھی ہے اس کی حقارت میرے دل میں پیدا ہوگی کہ میرے اللہ نے مجھے کیا دیا ہے۔ اب میں کس کو دیکھنا؟ جو آدمی چھپرے وغیرہ میں رہتا ہے، جو آدمی کے پاس خاص گھر بھی نہیں ہے، جو آدمی ٹینٹ وغیرہ ڈال کر جو معمولی لوگوں گھر میں زندگی گزارتے، ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ اب ایک آدمی 2 ویلر میں پھر رہا ہے تو وہ 4 ویلر والے کو نہیں دیکھنا، وہ سائیکل والے کو دیکھنا۔ اب سائیکل ہے تو سائیکل والا پیدل چلنے والے کو دیکھنا، وہ سائیکل والے کو نہیں دیکھنا۔ اب پیدل چلنے والا وہ بغیر پیر کے رہنے والوں کو دیکھنا۔ جب اس کو نعمت کا شکر گزاری پیدا ہوگی کہ بھائی اللہ نے مجھے پیر تو دیا ہے، اللہ نے اس کو 2 پیر بھی نہیں دیا ہے۔ تو اسی لیے یہ چیزیں آنے سے پہلے ہم لوگوں کو تیاری کر لینی چاہیے ہر اعتبار سے۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، گرمیوں کے روزے چل رہے ہیں، ہر آدمی کو معلوم ہے کہ روزہ کس لیے آتا ہے؟ آدمی کو متقی پرہیزگار بنانے کے لیے، آدمی کے اندر تقوی، اللہ کے تقوی کس کا کیا معنی؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں آنے کا نام ہے۔ تو اسی لیے ہر اعتبار سے جب بھی چاہے نیک کام کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی ہر عمل میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ تو جو ایک سوال ہے کہ وتر چونکہ رمضان میں جماعت سے پڑھی جاتی ہے، رمضان کے پورے 1 مہینے میں وتر جماعت سے پڑھی جاتی ہے، امام صاحب پڑھاتے ہیں، اور پورے 11 مہینے جماعت سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ تو اب اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو نماز پڑھانے کے وقت میں وتر میں بھول کر امام صاحب رکعت توڑے بغیر رکوع میں چلے گئے، تو اب جو پیچھے لوگ رہتے ہیں وہ لقمہ دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے امام صاحب پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر امام صاحب بھول کر رکوع میں چلے گئے تو لقمہ نہیں دینا، اور امام صاحب بھی پیچھے نہیں آنا۔ اب رکوع میں چلے گئے، اب اس کی رکعت پوری کر لینا، اور اس کے بعد سجدہ سہو کر لینے سے نماز پوری ہو جائے گی۔ رکوع میں جانے کے بعد یاد آتا ہو، کسی بھی طریقے سے یاد نہیں آتا یہ نہیں ہے، یاد ضرور آئے گا، تو اب اس کے بعد سجدہ سہو کر نماز پوری کر لیں گے۔ لوٹیں گے نہیں، واپس کیوں نہیں لوٹنا چاہیے؟ اس لیے کہ یہ دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، اور رکوع میں چلے جانا یہ فرض ہے۔ فرض سے واجب کی طرف لوٹنا درست نہیں ہے، فرض کی طرف لوٹنا جائز ہے، لیکن ایک بڑی چیز کی طرف جا کر چھوٹی چیز کی طرف لوٹنا درست نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم لوگ تنہا پڑھ رہے ہوں 11 مہینوں میں، یا جماعت سے رمضان میں پڑھ رہے ہوں، تب بھی بھول کر رکوع میں چلے گئے، نماز کو پوری کر لیجئے، سجدہ سہو کرنے سے نماز پوری ہو جائے گی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے نماز میں ایک پہننا ہے یا باہر بھی پہننا ہے؟ ٹخنوں سے اوپر پائجامہ، لنگی، پینٹ وغیرہ جو پہنتے ہیں، وہ نماز میں اکثر لوگ آ کر اس کو فولڈ کر لیتے ہیں، اس کو اوپر کر لیتے ہیں، اور باقی باہر مسجد سے باہر جاتے ہی نیچے کر لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو حکم ہے، یہ حکم 24 گھنٹوں کے لیے ہے، صرف نماز کے لیے نہیں ہے۔ پورے 24 گھنٹے ٹخنوں سے اوپر رہنا ہے، پائجامہ، لنگی وغیرہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا چھپائے گا وہ حصہ جہنم میں جلے گا۔ تو اسی لیے، اور یہ تکبر کی بھی علامت ہے، اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے پائجامہ، لنگی وغیرہ کو ٹخنوں سے اوپر ہی رکھنا چاہیے، چاہے وہ نماز میں ہو، نماز کے باہر ہو۔
اسی طریقے سے قربانی کرنا یعنی کہ روزے داروں کو کھلانا بہتر ہے یا عقیقہ کرنا بہتر ہے یا قربانی کرنا بہتر ہے؟ تینوں کو ملا کر ایک سوال۔ تو دیکھیے اکثر و بیشتر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ قربانی واجب ہو گئی، قربانی ادا نہیں کرتے، روزے داروں کو کھلاتے، اور عقیقہ بھی دھوم دھام سے کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اختیاری ہیں۔ عقیقہ جو ہے سنت ہے، روزے داروں کو کھلانا آپ کے لیے ثواب کا کام ہے۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کریں گے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ عقیقہ بھی اگر آدمی کے اندر استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سنت ہے، واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے۔ لیکن قربانی جس پر واجب ہو گئی اس کا کرنا ضروری ہے، نہ کرنے والا بڑا گنہگار ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر لوگ قربانی نہیں کرتے لیکن روزے داروں کو کھلاتے ہیں، اور اسی طریقے سے عقیقہ بھی دھوم دھام سے قرضہ لے کر کرتے ہیں، حالانکہ قربانی واجب ہو گئی ہے لیکن قربانی نہیں کرتے۔ قربانی کرنا چاہیے، اگر قربانی نہیں کرے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی وعیدیں بھی اس کے اوپر ہے، اسی لیے قربانی ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں اختیاری ہے، اگر وسعت ہو تو کھلائے ورنہ نہ کھلائے، اور عقیقہ کرنے کی بھی طاقت ہو تو کرے ورنہ چھوڑ دے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہاں تک کہ لڑکے کا عقیقہ کرنے کے لیے 2 بکروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آدمی کے اندر 2 بکرے لینے کی اجازت نہیں ہے، 2 بکرے لینے کی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، تو 1 بکرے میں بھی لڑکے کا عقیقہ ہو جائے گا۔ جس کے اندر طاقت نہیں ہے 2 بکرے خریدنے کی، قرضہ کر کے سود پر لے کے انٹرسٹ پہ لے کے 2 بکرے کاٹنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن قربانی واجب ہو گئی تو قرضہ لے کر بھی کرنا ہے، سود پر نہیں، سود پر تو ہمیشہ حرام ہے۔ اب آدمی کے پر قربانی واجب ہو گئی، سونا ہے، چاندی ہے، اب قربانی واجب ہو گئی تو قرضہ لے کر کرنا ضروری ہے۔ لیکن روزے داروں کو قرضہ لے کر کھلانا اور قرضہ لے کر سود وغیرہ پر لے کر یہ عقیقہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ایک سوال یہ پوچھے ہیں کہ چیٹی ڈالنا کیسا ہے؟ چیٹی کا کاروبار یعنی کہ جو دیکھے ہوں گے آپ بھی 1 لاکھ کی، 2 لاکھ کی، 50,000 کی چیٹی وغیرہ ڈالتے ہیں۔ تو دیکھیے چیٹیوں میں 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ جائز ہے، دوسرا طریقہ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہے تو آپ بتا سکتے ہیں، مجھے 2 طریقے معلوم ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہمارے مسلمان بھائی لوگ آپس میں ڈالتے ہیں، جیسے ذمہ دار جو ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی پہلی چیٹی میں لیتا ہوں، ذمہ دار وہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہر مہینہ پیسے جمع کرنا رہتا ہے، اکاؤنٹ کو ڈالنا رہتا ہے، کیش آ گیا تو بینک میں جا کر اس کو ڈالنا پڑتا ہے، تو وہ سب کی رضامندی کے ساتھ یہ کہہ کر کہ میں پہلی چیٹی لوں گا اور پوری چیٹیوں کی ذمہ داری میں لوں گا، اس طریقے سے چلتی ہے۔ اس میں کسی کو بھی 1 روپیہ کم بھی نہیں ہوتا اور 1 روپیہ زیادہ بھی نہیں ہوتا، جس کی قیمت جتنی ہے اس کو آئے گی، ہر مہینہ قرہ نکالیں گے، جس کا نام آئے گا اس کو رقم چلے جائے گی۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ کی چیٹی ہے، ہر مہینہ 5,000 بننا ہے، 20 مہینوں تک بننا ہے، جب جس کا نام آئے گا اس کو 1 لاکھ روپے دے دیے جائیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ جائز ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ دوسری چیٹی کیا ہے؟ ایسے ہی 20 مہینوں کی 1 لاکھ کی چیٹی 5,000 مہینہ بننا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ چیٹی کو نیلام کیا جاتا، چیٹی کو اناؤنس کیا جاتا، 5,000، 6,000، 7,000، 10,000، 15,000، تو یہ جو 15,000 میں بکتی ہے چیٹی، وہ چیٹی لینے والے کے 1 لاکھ میں سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے نا، 15,000، 20,000 کاٹ دیتے، بکی یعنی وہ اپنی چیٹی کو خرید رہا ہے، گویا کہ 15-20,000 میں خرید لیا، اب اس کو رقم کتنے ملیں گے؟ 80,000 روپے۔ 20,000 کو وہ چیٹی گئی تو کتنے ملیں گے اس کو؟ 80,000۔ باقی جو 20,000 ہے یہ باقی 19 لوگ بانٹ لیں گے۔ یہ 20,000 یہ سود ہے، یہ جو آپس میں سب لوگ بانٹ رہے نا، یہ غریب کے آہیں ہیں، یہ غریب کے آنسوئیں ہیں، یہ غریب کا درد ہے۔ وہ کوئی بھی آدمی خوشی سے 20,000 چھوڑے گا کیا؟ اپنے 1 لاکھ میں سے 20,000 چھوڑے گا، تو یہ چیٹی کا طریقہ جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب تک اگر کوئی کیا ہے توبہ استغفار کرے اور اس طریقے سے پورے طور پر بچ جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بوٹی کھانا، بوٹی کے جائز ہے یا نہیں ہے، مکروہ ہے، کیا ہے، پوچھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے بوٹی کے سلسلے میں سوال یہ ہے، جتنے حلال جانور ہے سب حلال جانوروں کی بوٹی جائز ہے۔ شرط کیا ہے؟ ٹھیک سے صاف کرنا، اس میں بدبو نہیں رہنا اور اس میں گندگی نہیں رہنا، ہر اعتبار سے اچھے طریقے سے صاف کر لیں گے، ہر حلال جانور کی بوٹی جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ آدمی کو کراہت ہے، آدمی کو پسند نہیں ہے تو وہ چیز حرام نہیں ہوگی۔ مجھے پسند نہیں ہے تو ہم اس کو حرام بولیں گے کیا؟
حلال چیز حلال ہے، جس کو اللہ نے حلال کیا وہ حلال، مجھے پسند نہ ہو تو میں اس کو حرام بولوں گا تو کیسا ہوگا؟ تو آپ کو پسند ہے تو کھا لیجئے، پسند نہیں ہے تو کھانا ضروری نہیں ہے، لیکن بوٹی جائز ہے، اچھے طریقے سے صفائی کر کر گرم پانی وغیرہ میں 3 سے 4 مرتبہ اس کو ابال کر صاف کر کر کھا سکتے ہیں، جائز ہے۔ چوری کا مال خریدنا کیسا ہے؟ بسا اوقات چور جو ہے چوری کر کر لایا ہے اور مجھے معلوم بھی ہے یہ چوری کا موبائل ہے، وہ بیچ رہا ہے، تو میں خرید سکتا ہوں یا نہیں خرید سکتا؟ جائز نہیں ہے۔ چوری کا مال معلوم ہو کر چور کے پاس چوری کا مال خریدنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی خریدے گا تو چوری کرنے والے کے برابر اس کو بھی گناہ ہوگا، اس لیے کہ اس نے اس کو مدد کیا، دوبارہ چوری کرنے کی دعوت دیا اس کو۔ اب خریدیں گے تو وہ پھر چوری کرے گا نا، نہیں خریدیں گے تو وہ نہیں چوری کرے گا، تو اس لیے معلوم ہونے کے باوجود خریدنا جائز۔ اگر خرید لیے، معلوم نہیں تھا خرید لیے، تو کیا کرنا؟ اس کے مالک کو پہنچانا، یا پھر اس کو اس چیز وہ واپس رقم دے یا نہ دے پھر اسی کو دے دینا ہے، آپ کو استعمال کرنا یا آگے بیچنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے بھائی؟ شیئر مارکیٹ میں دیکھیے، یہ جو آج کل ڈیجیٹل آ گیا ہے، لوگ اتنے پھنس گئے ہیں ڈیجیٹل کاروبار میں۔ وہ کیا ہے؟ بٹ کوائن، اور دوسرا فاکس 10 کیا بولتے ہیں نا اسے، فورس کیا ہے وہ، ہاں یہ دیکھیے بٹ کوائن اور یہ فورس اور دوسرا کوئی ہے، یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوئی اس میں چیز ہی نہیں رہتی سامنے، ہوا میں چلنے والی باتیں۔ یہ آدمی کسی چیز کا مالک کب بنتا ہے؟ جب خریدے گا تو اس کا مالک بنتا ہے، خریدے گا نہیں، مالک ہی نہیں بنے گا تو جائز نہیں ہے۔ یہ بٹ کوائن ہے، اور ڈیجیٹل کرنسی ہے، وہ اور ایک نام ہے مجھے ذہن میں نہیں آ رہا۔ ہاں وہ ایک، تو جو یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہیں۔ البتہ یہ جو شیئر مارکیٹ ہے، کمپنیز اپنے شیئرز کو بیچتے ہیں، کمپنیز جو شیئرز بیچتے ہیں آج کل اس کے بہت بڑے ایپ بھی نکل گئے ہیں، آدمی بیٹھے بیٹھے گھر میں بھی خرید سکتا ہے۔ تو ایسے کمپنیوں کے شیئرز خریدنا جائز ہے جو حلال کاروبار کرتی ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے جو حلال چیز کا پروڈکشن کرتی ہے، سونے کا، لوہے کا، اس طریقے سے حلال، اور وہ کمپنی موجود ہو باقاعدہ، وہ جامد اعتبار سے موجود ہو، ورنہ ہوائی اعتبار سے صرف باتوں میں چلتی ہے بات اور صرف آن لائن میں اس کا یہ ہوتا ہے، تو پھر وہ جائز نہیں ہے۔ وہ چیز موجود رہنا اور اس کا کاروبار چلتا ہو اور ہمارے پیسے وہ اپنے کاروبار میں استعمال کرتا ہو، جب کر رہا ہے تو وہ اب اس میں بڑھنے کا بھی امکان ہے، گھٹنے کا بھی امکان ہے، تو ایسے اس میں شیئرز خریدنا جائز ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسے کمپنیز بھی ہوتے ہیں جو ہمارا مال لے کر دوسرے کمپنیوں میں ڈالتے ہیں سود پر، یعنی اب وہ 1 کروڑ روپے دے دیے تو 1 کروڑ پر ان کو اتنے فیصد سود ملے گا، اب اسی سود میں ہم کو بھی وہ نفع دیں گے، تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ تو دو چیزیں یاد رکھیے، ایک تو کمپنی موجود رہنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ حلال چیزوں کے کاروبار کرتی ہو، پروڈکشن کرتی ہو، اور اسی طریقے سے سودی کاروبار میں اس کا لین دین نہ ہو، یعنی وہ کسی کو قرضہ دے کر پھر اس نفع میں حاصل ہونے والے نفع میں ہم کو نفع دیتی ہے، سود ملنے والے سود میں سے نفع دیتی ہے، تو پھر جائز نہیں ہے۔ اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کس میں؟ اچھا، ایک گزشتہ سال بھی یہ مسئلہ بتایا تھا میں، انکم ٹیکس لینا تو یہ درست نہیں ہے اس شرعی اعتبار سے، جو ٹیکس حکومت لیتی ہے تو یہ ٹیکس وغیرہ، یعنی کہ ہمارے لیے وہ ٹیکس جن سے ہم کو نفع ہوتا ہے، یعنی جیسے پانی کا ٹیکس ہے، جن چیزوں کا ہم کو نفع ہوتا ہے وہ ٹیکس تو بننا ہے، باقی جن چیزوں سے ہم کو نفع حاصل نہیں ہوتا، جیسے کہ میں کمایا ہوں، میری آمدنی ہے
میں جاب کر مجھے پیسے آتے ہیں، میری رقم آتی ہے، میری تنخواہ، اس پر وہ ٹیکس ڈال رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں میں آپ لوگ جو بینک سے حاصل ہونے والا جو انٹرسٹ ہوتا نہیں، ویسے انٹرسٹ کو وہاں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم کو جس ٹیکس سے نفع ہوتا ہے، جس چیز سے ہم کو نفع ہوتا ہے اور اس پر ہم ٹیکس دے رہے ہیں، ویسے چیزوں میں ایسا مال استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے میں بتایا نا، یہ ٹیکس پانی کا ٹیکس ہے اور کرنٹ کے جو بھی جتنے بھی ٹیکس ہم لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، وہ چیز سے ہم کو نفع پہنچتی ہے، ان چیزوں میں ایسے مال کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اور جن پر ظلماً ہم کو ٹیکس ڈالا جاتا ہے حکومت کی جانب سے، ایسے ٹیکسوں میں ایسے جو رقم ہو، ان رقموں کو وہاں پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے پیسے، زکوٰۃ کے پیسے کیوں ڈالیں گے اس میں؟ زکوٰۃ کے پیسے ڈالیں گے تو زکوٰۃ کے پیسے لے جا کر گٹر میں ڈالے جیسا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے غریب ہونا، مستحق ہونا، مسلمان ہونا، یہ تمام چیزیں شرطیں ہیں، مالک بننا انہیں۔ نہیں، زکوٰۃ کا مال کافر کو دیں گے تو بھی ادا نہیں ہوگی، اپنے بیٹے کو دیں گے تو بھی ادا نہیں ہوگی، اپنے باپ کو دیں گے تو بھی ادا نہیں ہوگی۔ وہ ابھی زکوٰۃ کے مسائل نہیں آئے، بتاؤں گا۔ تو ابھی حکومت کو دیں گے تو کہاں سے ادا ہوگی؟ حکومت کے لیے غلیظ مال دو بولتا ہوں، تو ایسے میں زکوٰۃ دیں گے تو کہاں سے ادا ہوگی؟